السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا ساتھی کون ہوگا۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں جگہ ایک کسائی ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا ساتھی کسائی؟ نہ کوئی مجاہد، نہ کوئی عالم، نہ کوئی ولی اللہ، ایک کسائی میرا جنت کا ساتھی ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے۔ بازار گئے تو ایک کسائی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کا گوشت ختم ہو گیا تو وہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کر چل پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل دیے۔ وہ کسائی جب گھر گیا تو اس نے اس گوشت کو کاٹ کر ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندھا، پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا اور روٹی بنائی، اس کو تھالی میں رکھا۔ ایک عورت لیٹی ہوئی تھی تو اس کو جا کر ہلایا اور کہا ماں جی اٹھو، کھانا کھا لو۔ ایک ہاتھ سے ماں کو سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ جب ماں کا پیٹ بھر گیا تو اس نے سر ہلایا کہ اب میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا۔ جب وہ لٹانے لگا تو ماں کچھ بڑبڑائی، دور سے بڑبڑاہٹ ہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب وہ لٹا کر فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے، کوئی اور بھائی ہے نہیں، تو میں صبح جب جاتا ہوں تو ساری اس کی خدمت، کھانا پانی دے کے اور صفائی کر کے جاتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے باقی کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اسے لٹا رہے تھے تو یہ کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا جی کیا کہنا ہے، ماں جو ہوئی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں تو ایک کمی کسائی ہوں، وہ اللہ کا نبی کلیم ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں موسیٰ سے جا ملوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، آخرت بنانے کا، دنیا بنانے کا۔ والدین کی دعا لو، جتنی بھی ہو سکے خدمت کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، فرض نماز توڑ دیتا۔ اب بات والدین کی آئی ہے تو کچھ اور بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو اویس کرنی بھی چلے گا۔ جب اویس جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ اب تو پل صراط بھی پار کر لیا، دروازے کے اوپر کیسے روک لیا؟ تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے اور پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو، پیچھے سارے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے خاندان کے اور دوسرے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا ہے، ماں کی خدمت،
جہاد نہیں، تبلیغ نہیں۔ تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا ہے، یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں۔ جس کی تو سفارش کرے گا، تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت اور فرما برداری کر کے ان کی دعائیں لیں، تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ السلام علیکم۔